فکر کو بدلنے کی حاجت اس لیے ہے علم نبی پر. اس سے بڑھ کر لطیفہ اور کیا ہوگا؟ لوگ پوچھتے ہیں کبھی چیٹ بھیج کر، کبھی ٹیلی فون کر کے، کبھی براہ راست پوچھ کر، یہ بتا دیں کہ نبی کو علم غیب ہوتا ہے؟ اچھا یہ سوال ذرا سننا غور سے. کیا کہتے ہیں؟ نبی کو علم غیب ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص اس انداز میں آپ سے سوال کرے، میں ممبر پر بیٹھا ہوں، مذاق کا موڈ میرا بالکل بھی نہیں ہے اس وقت، پوری سنجیدگی سے آپ کو کہہ رہا ہوں، جو شخص آپ سے پوچھے نا کہ نبی کو علم غیب ہوتا ہے، اسے جواب نہیں دینا. کیا کرنا ہے؟ جواب نہیں دینا. اس کے لیے ایک موٹی سی زنجیر خرید کرنا، موٹی جی کوئی سنگل خریدتے، اسے حضور دیوان صاحب حاجی شیر لا کر 9 دنوں کے لیے باندھ دینا. اچھا 9 دنوں کے لیے نا اسے باندھ دینا. جب جس لئے بننے لگو نا تو پھر اسے وہ پوچھے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، تو اسے کہو یہ تو نے کیا کیا ہے. وہ پوچھے کہ کیا کیا ہے، اسے کہو عقل کام نہیں کرتی، نبی بھی کہہ رہے ہو اور پھر علم پر اعتراض بھی کر رہے ہو. اور نبی کا تو معنی ہی خبر دینے والا بھائی بولو تو صحیح، نبی کا تو معنی ہی خبر دینے والا ہے، بتانے والا، علم دینے والا ہے. تو یہ کیسا سوال ہوا کہ یعنی نبی کو علم ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال کیسا ہوا؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی ایم بی بی ایس سے پوچھ لیں جی آپ کو انجیکشن لگانا آتا ہے. ایسا ہی ہے نا. یہ فکر کو بدلنے کی حاجت اس لیے ہے. حضور کی مجلس لگی ہے، شاید اسی بات پر ہی گفتگو تمام ہو جائے. آقا کی مجلس لگی ہے، بھئی جاگنا، آپ کے ذوق کی بات کرنے لگا ہوں، فکر کو ذہن میں رکھیے گا. حضور علیہ السلام کی مجلس لگی، آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. خطبہ دوران خطبہ ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور آقا کی تقریر کو روک کر سرکار سے کہتا ہے حضور مجھے تو کچھ کھانے کے لیے دے دیں. حضور کی تقریر کو روک کر نا سرکار سے کہتا ہے حضور مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیں. آقا کے چہرے پاک پر جلال کی سرخی آئی، فرمایا اجلس. وہ بیٹھ گیا. آقا نے پھر خطبہ ارشاد فرمانا شروع کر دیا. تھوڑی دیر جو گزری وہی شخص دوبارہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور سرکار کی تقریر کو پھر روک کر حضور سے کہتا ہے حضور مجھے کچھ کھانے کے لیے تو دے دیں. آپ کے چہرے پاک پر پھر جلال آیا، فرمایا بیٹھ جاؤ. وہ پھر بیٹھ گیا. آقا نے خطبہ جاری فرمانا شروع کر دیا. تھوڑی دیر مزید گزری تو وہ شخص تیسری بار اٹھا تو نہیں ہے مگر سرکار کو لگا جیسے یہ پھر اٹھنے لگا. بھئی ایسے ہلا جلا ہوگا نا اٹھنے کے لیے. سرکار کو لگا یہ پھر اٹھنے لگا. ادھر آقا کو محسوس ہوا کہ پھر اٹھنے لگا ہے، ادھر لبہائے مبارک حرکت میں آئے اور اس کے اٹھنے کی کیفیت کو دیکھ کر آقا نے فرمایا اینا علی، علی کہاں پر بیٹھا ہوا ہے بھلا؟ علی پاس ہی تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے. لبیک یا رسول اللہ، حضور میں حاضر ہوں، حکم فرمائے. سرکار نے اس اٹھنے والے اور مانگنے والے شخص کی جانب اشارہ کر کے جناب علی کو حکم دیا علی اقطع لسانہ، اسے باہر لے جاؤ اور جا کر اس کی زبان کاٹ دو. شخص کی جانب سرکار کا حکم تھا. جناب علی نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے مسجد سے باہر لے گئے. فکر ذہن میں اجرانی چاہیے، پکڑ کر باندھ. اب جو ذہنی طور پر محفل میں صرف بیٹھے نہیں ہیں بلکہ حاضر بھی ہیں، وہ ذرا تصور کیجئے کہ سرکار کے اس فرمان کا صحابہ کی محفل پر مجلس پر اثر کیا ہوا ہوگا. آقا نے پھر خطبہ مکمل فرمایا. حضور اپنے آستانے پر تشریف لے گئے اور وہ صحابہ جو سرکار کی بارگاہ میں حاضر باش تھے نا، وہ بھاگ کر باہر نکلے کہ دیکھیں باہر کیا کیفیت ہے، حضور کے حکم کی اثر اور تاثیر کیا ہوئی. جب بھاگ کر باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس شخص کی زبان کاٹنے کا حضور نے حکم دیا تھا وہ مدینہ کی گلی میں، مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف کی گلی میں یہ کہتا ہوا جا رہا تھا علی تیرے گھر جیسا گھر کوئی نہیں، تیرے در جیسا در کوئی نہیں، تیرے حسب جیسا حسب کوئی نہیں، اور علی تیرے نسب جیسا کسی کا نسب کوئی نہیں. بولتا ہوا جا رہا. صحابہ نے پکڑ لیا، علی پیچھے پیچھے آ رہے تھے. صحابہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں کیا ہے؟
نے کہا یہ تو بول رہا ہے. فرمایا تو پھر کیا ہوا؟ لوگ کہتے ہیں سرکار نے تو زبان کاٹنے کا حکم دیا تھا اور یہ ٹھیک ٹھاک بول رہا ہے. علی مسکرائے, فرمایا اس لیے تو حضور نے تمہیں حکم نہیں دیا. جن کا موڈ اچھا ہے سر اٹھائیے. اگر تمہیں حکم دیا ہوتا نا تو تم نے واقعی اس کی یہ زبان کاٹ کر اسے زندگی بھر کے لیے معذور کر دینا تھا. انہوں نے کہا اچھا پھر سرکار کے فرمان کی فکر کیا تھی آپ بتا دیں. علی گویا ہو گئے. فرمایا اس شخص کا حضور کی تقریر کے دوران بار بار اٹھ کر روٹی کا سوال کرنا یہ بتاتا تھا کہ یہ بیچارہ بھوکا بہت ہے. اس کی بھوک نے اس کی عقل پہ پردہ ڈال دیا ہے. اسے کوئی پرواہ نہیں, نبی توحید سنائے, نبی آخرت سنائے, نبی برزخ سنائے, نبی کیا فرما رہے ہیں اسے کوئی پرواہ نہیں. علی فرماتے آقا نے اس کی حاجت کو بھانپ کر مجھے حکم دیا اقطع لسانہ, اسے باہر لے جاؤ اور علی جا کر اس کی مانگنے والی زبان کو کاٹو, گویا اسے اتنا عطا کرو کہ مرتے دم تک اسے کسی اور سے مانگنے کی حاجت ہی. ہن اس جملے دی چس لو جو لے سکتے ہو. علی تیرے گھر جیسا گھر کوئی نہیں. وہ جو فقیر کہتا ہوا جا رہا, تیرے در جیسا کسی کا در کوئی نہیں, تیرے حسب جیسا کسی کا حسب نہیں ہے, اور تیرے نسب جیسا کسی کا نسب. فکر بدلن دا مطلب ہے کہ جے مومن رہن دا موڈ ہوئے نا, یہ دل کرے کہ ایمان والے رویے پہ, تو میرے دوستو ادب والی جبین ہر اس شخصیت کے سامنے جھکانا پڑے گی جسے اللہ نے عزتوں کے تاج پہنا ہے. کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام